آج کا انالیسس پاکستان کی فارن پالیسی اور مڈل ایسٹ کی چینجنگ جیو پولیٹکس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ پاکستان نے ریسنٹلی سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا، لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد ایک امپورٹنٹ سوال سامنے آیا: ایران اس ایگریمنٹ کو کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا یہ ایگریمنٹ ایران کو کنٹین کرنے کے لیے ہے، یا کیا پاکستان اس ایگریمنٹ کو ریجنل ڈیفنس کوآپریشن کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ اسی ایشو پر ڈان کا آج کا ایڈیٹوریل مڈ ایسٹ آؤٹ ریچ فوکس کرتا ہے۔ پاکستانز میسج ٹو ایران۔ ایڈیٹوریل کے مطابق پاکستان نے ریسنٹ دنوں میں ایران کو ری ایشور کرنے کی ڈپلومیٹک ایفرٹس انٹینسیفائی کی ہیں۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے ایرانین فارن منسٹر سے ٹیلی فون کنورسیشن میں کلیریفائی کیا کہ مکہ پیکٹ کنفرنٹیشن کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی کیبنٹ کو بتایا کہ ایگریمنٹ کا پرپز ڈیفنس ہے، یعنی پاکستان کا میسج یہ ہے: سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا مطلب ایران کے خلاف الائنس بنانا ہرگز نہیں۔ ری ایشورنس کیا ہے؟ ری ایشورنس کا سمپل مطلب یہ ہے کسی دوسرے اسٹیٹ کو یہ کانفیڈنس دینا کہ آپ کی پالیسی اس کے خلاف ہاسٹائل نہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ری ایشورنس مس انڈرسٹینڈنگ اور ان نیسیسری ایسکیلیشن کو پریونٹ کرنے کا ڈپلومیٹک ٹول ہو سکتا ہے۔ ایران کا رسپانس۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تہران نے پاکستانی ایشورنسز کو اپیرنٹلی پازیٹیولی ریسیو کیا۔ ایرانین فارن منسٹری کے اسپوکس مین نے کہا کہ ایران کے پاس یہ بلیو کرنے کی ریزن نہیں کہ پیکٹ کا آبجیکٹو ایران کو انسرکل کرنا ہے۔ ایران نے یہ بھی سگنل دیا کہ ریجنل کنٹریز شاید یو ایس سیکیورٹی امبریلا پر پہلے کی طرح ڈیپینڈ نہیں کر سکتی۔ یہاں سے ڈسکشن اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ مکہ اگریمنٹ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگریمنٹ کا کنٹروورشل پارٹ ہے میوچل ڈیفنس۔ اس پرنسپل کے مطابق ایک سگنیٹری پر اٹیک کو تمام سگنیٹریز پر اٹیک سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی پروویژن کی وجہ سے آبزرورز نے یہ سوال ریز کیا کہ اگر فیوچر میں کسی سگنیٹری کو ملٹری اٹیک فیس ہوتا ہے تو دوسرے ممبرز کا رسپانس کیا ہوگا؟ اسی انسرٹینٹی نے ایگریمنٹ کے ریجنل امپلیکیشنز پر ڈبیٹ کریٹ کیا ہے۔ میوچل ڈیفنس کیا ہے؟ دو یا زیادہ کنٹریز کا اگریمنٹ کہ اگر ایک ممبر پر اٹیک ہو تو دوسرے ممبرز اس کی ڈیفنس میں سپورٹ پرووائڈ کریں گے۔ یہ کنسیپٹ ملٹری الائنسز اور کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹس میں امپورٹنٹ ہے۔ اب ایڈیٹوریل کا سب سے امپورٹنٹ کنسیپٹ آتا ہے ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر۔ اس سے مراد ہے ایک ریجن کے کنٹریز کے درمیان ایسا سیکیورٹی فریم ورک جس کے تھرو وہ کانفلکٹس مینیج کریں، سیکیورٹی تھریٹس ایڈریس کریں، ڈائیلاگ مینٹین کریں اور کلیکٹیو اسٹیبلٹی اسٹیبلش کریں۔ ڈان کا ایڈیٹوریل آرگیو کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ایونچولی ایسی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت ہو سکتی ہے جو عربز، ایران اور ریجن کے دوسرے اسٹیٹس کو ایک براڈر فریم ورک میں برنگ کرے۔ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہاں پاکستان کا ڈپلومیٹک رول پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ترکی کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز مینٹین کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تھیوریٹیکلی برج بلڈر کا رول پلے کر سکتا ہے۔ برج بلڈر کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں برج بلڈر وہ کنٹری ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ کمپیٹنگ اسٹیٹس کے درمیان کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان اگر یہ رول ایفیکٹولی پلے کرتا ہے تو اس کی ریجنل ڈپلومیٹک ریلیونس بڑھ سکتی ہے۔ لیکن چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج ہے مسٹرسٹ۔ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہسٹوریکلی اسٹریٹجک کمپٹیشن اور مسٹرسٹ رہا ہے۔ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبھی سکسیسفل ہو سکتی ہے جب اسٹیٹس ایک دوسرے کے انٹینشنز پر منیمم لیول کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد ایران کو ری ایشور کرنے کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کیوں شروع کی ہیں۔ اب امپورٹنٹ سوال یہ ہے پاکستان ایک طرف سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کیسے مینٹین کرے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کیسے پروٹیکٹ کرے۔ یہاں سے پاکستان کی ڈپلومیٹک بیلنسنگ سامنے آتی ہے۔ پاکستان بیلنسنگ ایکٹ۔ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز ہیں، ترکی کے ساتھ بھی کلوز اسٹریٹجک ٹائز ہیں اور جیوگرافیکل پروگزیمیٹی کی وجہ سے ایران پاکستان کے لیے ایکولی امپورٹنٹ نیبر ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے پالیسی کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ایک کنٹری کے ساتھ کوآپریشن دوسری کنٹری کے ساتھ ہاسٹیلٹی میں کنورٹ نہ ہو۔ اسٹریٹجک بیلنسنگ۔ اسٹریٹجک بیلنسنگ کا مطلب ہے ڈفرنٹ میجر پاورز یا ریجنل اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ رہیں اور ان نیسیسری کنفرنٹیشن سے بچا جا سکے۔ پاکستان کے لیے یہ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کی پولیٹکس ریپڈلی چینج ہو رہی ہے۔ ایران کو ری ایشورنس کیوں ضروری ہے؟
ایران کے ساتھ پاکستان کا شیئرڈ بارڈر ہے، ٹریڈ انٹرسٹس ہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، کلچرل لنکس بھی ہیں اور ریجنل ڈپلومیٹک انٹرسٹ بھی ہیں۔ اسی لیے اسلام آباد کے لیے تہران کے ساتھ کمیونیکیشن مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان کانٹیکٹ ہوا اور آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی بھی تہران کے وزٹ پر ہیں۔ فارن آفس کے مطابق وزٹ کا فوکس بائی لیٹرل ریلیشنز، ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی پر ہے، یعنی پاکستان صرف سٹیٹمنٹس نہیں دے رہا، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے۔ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر، اب واپس ایڈیٹوریل کے بگیسٹ کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کو ٹریڈیشنلی ایکسٹرنل سیکیورٹی ارینجمنٹس اور کمپیٹنگ الائنسز نے شیپ کیا، لیکن کرنٹ ڈیولپمنٹس ایک براڈر کویشچن ریز کرتے ہیں: کیا مڈل ایسٹرن اسٹیٹس اپنی ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپ کر سکتی ہیں؟ ایسی آرکیٹیکچر میں آئیڈیلی ریجنل ڈائیلاگ، کلیکٹیو سیکیورٹی، کانفیڈنس بلڈنگ، کرائسس مینجمنٹ میکانزمز اور میوچل رسپیکٹ فار سوورنٹی شامل ہوں۔ ڈان کے اوپینین پیجز پر زاہد حسین نے بھی آج نیو ریجنل سیکیورٹی آرڈر میں آرگیو کیا ہے کہ مکہ اگریمنٹ نے ریجن کی اسٹریٹجک لینڈسکیپ کو سگنیفیکنٹلی الٹر کیا ہے۔ کلیکٹیو سیکیورٹی ورسز ملٹری الائنس، ملٹری الائنس کچھ اسٹیٹس ایک کامن ملٹری تھریٹ کے اگینسٹ ڈیفینس کوآپریشن کرتی ہیں۔ کلیکٹیو سیکیورٹی اسٹیٹس کلیکٹیولی یہ پرنسپل ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ریجنل پیس کو تھریٹن کرنے والی اگریشن کا رسپانس کلیکٹیولی دیا جائے گا، یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی کا براڈر آبجیکٹیو صرف ہم مل کر فائٹ کریں گے نہیں، بلکہ ہم مل کر کانفلکٹ کو پریونٹ کریں گے۔ پاکستان کا پوٹینشیل رول، پاکستان کے پاس ایک یونیک ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنز، ترکی کے ساتھ پارٹنرشپ اور ایران کے ساتھ جیوگرافیکل پروگزیمیٹی۔ اسی لیے پاکستان پوٹینشیلی میڈیٹر یا برج بلڈر کا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن میڈیٹر بننے کے لیے کریڈیبلٹی ضروری ہے۔ اگر کسی پارٹی کو لگے کہ پاکستان کسی دوسرے بلاک کا ایکسٹینشن بن گیا ہے تو میڈیشن کی کریڈیبلٹی ویکن ہو سکتی ہے۔ دی بگیسٹ چیلنج، ٹرسٹ، ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا سب سے ڈیفیکلٹ کمپوننٹ ٹرسٹ ہے۔ کنٹریز کو صرف اگریمنٹ سائن نہیں کرنے بلکہ ایک دوسرے کے انٹینشنز پر کانفیڈنس بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ڈائیلاگ پلس ٹرانسپیرنسی پلس ری ایشورنس بہت امپورٹنٹ ہے۔ سی ایس ایس پرسپیکٹو، اگر سی ایس ایس میں کویشچن آئے ایویلویٹ پاکستانز رول ان دا ایمرجنگ مڈل ایسٹرن سیکیورٹی آرکیٹیکچر، آنسر کو 5 ڈائمینشنز میں ڈیوائڈ کریں۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپس، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی کوآپریشن۔ نیبرہڈ ڈپلومیسی، ایران کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ۔ اسٹریٹجک بیلنسنگ، ڈفرنٹ ریجنل ریلیشن شپس کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا۔ میڈیشن پوٹینشیل، پاکستان کا برج بلڈنگ رول۔ ریجنل اسٹیبلٹی، ڈائیلاگ اور کلیکٹیو سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا۔ آج کی ڈان ایڈیٹوریل مڈ ایسٹ آؤٹ ریچ کا براڈر لیسن یہ ہے: پاکستان کے لیے چیلنج صرف یہ نہیں کہ ہم کس کے ساتھ الائنس میں ہیں، بلکہ اصل کویشچن یہ ہے ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کو ریجنل پیس کے ساتھ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن، ایران کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور براڈر ریجنل ڈپلومیسی، یہ تینوں سائملٹینیسلی پرسو کیے جا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی فارن پالیسی کا سینٹر نیشنل انٹرسٹ، اسٹریٹجک اٹانومی اور ڈائیلاگ ہو اور الٹیمیٹلی مڈل ایسٹ کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ملٹری بلاک سے زیادہ سسٹینیبل ریجنل ڈائیلاگ اور میوچل سیکیورٹی ارینجمنٹس پر ڈیپینڈ کرے گی۔